ایک جسٹس کے مستعفی ہونے کی خبر دیں گے آپ کو کہ کیوں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، کس وجہ سے دیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کو بھلا واپس مل گیا، کس طرح ملا، کس نے دلوایا، اور اب کیا ہوگا، اس پہ بات ہوگی۔ سابق صدر پرویز مشرف جو محروم بھی ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کی سزائے موت بحال ہو گئی، یعنی برقرار رکھی گئی، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور سندھ کے ضلع کے کندکوٹ، جہاں لوگ جانے کے لیے گھبراتے ہیں، وہاں الیکشن کمیشن کی آفس میں 4 لاشیں وہاں سے برآمد ہوئی ہیں، کس کی ہیں، کیوں ہیں، کیسے مرے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر ویورز۔ آج بڑی اہم اور بڑی خبریں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج پشاور میں ہائی کورٹ نے بلہ واپس کیا، اس پہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ جسٹس مظہر علی نقوی ہیں، انہوں نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، استعفیٰ لکھ کے صدر پاکستان کو بھی بھیج دیا۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آہستہ آہستہ کہ کیا وجہ ہے، کیوں انہوں نے دیا ہے۔ اچھا، انہوں نے جو تاریخ اس کے اوپر رقم کی استعفیٰ کے اوپر، وہ 10 جنوری 2023 لکھ دی غلطی سے۔ صدر کے جب آفس میں پہنچا تو وہاں اسٹاف نے یہ اس غلطی کی نشاندہی کی، اور یہ درخواست وزارت قانون کی طرف سے یہ جو استعفیٰ تھا ان کی تصحیح کرنے کے لیے چیف جسٹس کو جسٹس مظہر علی نقوی کو واپس بھیج دی گئی، جو انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اس کی تاریخ میں تبدیل کر کے نئی درخواست لکھ کے بھیج دی، جس پہ 10 جنوری 2024 یعنی آج انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر 10-12 لوگوں نے جو ہے اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ کی تھی کہ ان کی جائیداد جو ہے اپنے کافی جائیداد ہے، ناجائز پیسہ کمایا ہے، کافی الزامات تھے، 10 کے 10 اب کیونکہ چلے گئے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، 10 لوگوں نے جو ان کی شکایت کی۔ تو یہ بار بار ان کی تردید کرتے رہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض لگایا مظہر علی نقوی نے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور اس کے اوپر بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر بھی کافی اعتراضات لگائے، لیکن آخر میں ہوا کیا کہ کافی ان کے ہیئرنگس کے بعد کل کے دن کے لیے ان کی سماعت رکھی گئی تھی۔ جب سماعت کل کے لیے رکھی گئی تو ان کو اندازہ تھا کہ اب انہوں نے جوڈیشل کونسل نے تمام فریقین جو تھے، کمپلیننٹس جو تھے جنہوں نے ان کے خلاف لکھا تھا، ان کو ثبوتوں کے ساتھ کل کے لیے طلب کر کے رکھا تھا کہ آپ آئیں عدالت میں اور آ کے وہ ثبوت بھی پیش کریں۔ تو مظہر نقوی صاحب کو علم تھا کہ اگر کل یہ پیش ہو گئے تو مجھے سزا سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، اور کل ہی کے دن میں مجھے برطرف بھی کر دیں گے۔ اچھا، برطرف کرنے کے خوف سے انہوں نے خود کو استعفیٰ دینا بہتر سمجھا کہ میں استعفیٰ دے دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استعفیٰ دینے والے جسٹس کو جتنی بھی مراعات ہیں، پینشن ہو گئی، گارڈ ہو گئے، ان کے ڈرائیوروں کا خرچہ، ان کے گھر کے رینٹ، اور یہ وہ جتنے بھی مراعات ہیں آئین کے مطابق ان کو ملتی رہیں گی۔ جبکہ اگر ان کو نکالا جاتا، سسپینڈ کیا جاتا، نکالا جاتا کسی جرم کی سزا میں، تو یہ تمام مراعات ختم ہو جاتی۔ تو ان سے بچنے کے لیے واحد راستہ یہی تھا، یہ پہلے بھی ایک جج صاحب نے ایسے کیا ہوا، تو انہوں نے اپنے مراعات بچانے کے لیے اپنے جتنے بھی جی پی فنڈس ہیں، پینشن ہے، اور جو گاڑیوں کے سہولتیں ہیں، ٹیلی فون کی، گھر کے کرائے کی، یہ وہ ساری چیزیں بچانے کے خاطر انہوں نے کہا بہتر اس میں میں استعفیٰ دے کے میں جان خلاصی کروں۔ تو آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور یقیناً ابھی رات گئے تک صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے پہ اس کو قبول بھی کر لیں گے، کیونکہ اگر آج رات کو نہیں کرتے تو کل ان کی جو ہے سسپینشن ہو جائے گی، سسپینڈ ہو جائیں گے الزامات کے تحت، اور پھر ان کو بڑا نقصان ہوگا۔ تو یہ کوشش کریں گے کہ آج ہی آج ان کے استعفیٰ کے اوپر عمل ہو جائے۔ تو اب یہ جج جو ہیں کافی متنازع ہے، یہ عمر
الطاف بندیال کے محبوب ترین جج تھے. ہر یہ جو جوڈیشل کاؤنسل میں گئی ہیں شکایتیں وہ عمر الطاف بندیال کے زمانے سے گئی ہیں. یہ چیف جسٹس کے زمانے میں نہیں، یہ ان کے زمانے سے. لیکن عمر الطاف بندیال نے کبھی بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس نہیں بلایا، نہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی سوچا. لیکن چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب انہوں نے کہا کہ عدالت کا قبلہ درست کرنا ہے اور میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے، چاہے وہ جج ہو چاہے غریب ہو. تو انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اوور کیا اور یہ کل اختتام پذیر ہونے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی جسٹس صاحب نے جو ہے مزار علی نقوی صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے اپنی جان خلاصی کر لی. یہ آج کی ایک اہم خبر تھی. دوسری اہم خبر تک پہنچنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں بھی آپ کو بتا دوں. بانی پی ٹی آئی، عمران خان جس کا نام نہیں لیا جا سکتا اور بانی کہا جاتا، بانی پی ٹی آئی، اس سے پولیس کی 12 رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں تفتیش کی، جو 2.5 گھنٹے تک ان سے پوچھ گچھ کرتے رہے. ان کے اے ٹی سی نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں پولیس کو 2 دن کا ٹائم دیا تھا کہ تفتیش مکمل کریں، اڈیالہ جیل میں جا کے کریں اور عمران خان سے تفتیش کرنے کے بعد رپورٹ کریں. تو یہ آج پہلا دن تھا. 2.5 گھنٹے تک پورے 12 آدمیوں کی پولیس کی ٹیم عمران خان سے اڈیالہ جیل میں مختلف سوالات، مختلف جوابات یہ کرتی رہی اور اپنے کامنٹس لکھتی رہی، منٹس لکھتی رہی. اور اس طریقے سے اب یہ 2.5 گھنٹے کی پورے ہونے کے بعد یہ پولیس ٹیم اپنے اپنے دفتر میں چلے گئے، کیونکہ مختلف تھانوں کے تھے یہ لوگ. تو 12 رکنی ٹیم چلی گئی. اب کل دوبارہ اڈیالہ جیل میں ایک اور محفل ہوگی عمران خان کے ساتھ، اس میں سوال جواب ہوں گے اسی تحت کے لیے کہ 9 مئی کے جو الزامات ہیں آپ کے اوپر تھانوں میں آپ کے خلاف رپورٹ ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ اپنا موقف دیں گے. تو یہ ایک رپورٹ مرتب ہوگی. اس کے بعد جو ہے یہ تفتیش کل جو ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو بتانا چاہتے ہیں ایک یو ٹرن اور بڑا یو ٹرن کے آنے کے ساتھ عمران خان کا نام ذہن میں جاتا ہے، لیکن یہ عمران خان کا یو ٹرن نہیں، یہ ہے متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM کراچی بہادر آباد والی. انہوں نے یو ٹرن لیا زبردست قسم کا. کل جب شہباز شریف کی پرسوں ان سے ملاقات ہوئی اور خبریں چلیں ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی متحدہ قومی MQM اور PMLN نے اتفاق کر لیا کہ سندھ میں ٹف ٹائم دینا ہے پیپلز پارٹی کو، اور کراچی کی سیٹ پہ جو ہے وہ MQM نے شہباز شریف کے حق میں وتھڈرا کیا اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے یہاں کے. تو آج خالد مقبول صدیقی انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے، پریس کے سامنے کہا ہے کہ جناب یہ جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ ہم نے شہباز شریف کے حق میں اپنے وتھڈرا کر لیا ہے، یہ ٹوٹلی لغو ہے، جھوٹ ہے اور من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. ہم اس چیز سے دستبردار نہ ہوئے ہیں، نہ ہماری کوئی چیز میں ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ نون سے کچھ ہوئی ہے. تو یہ ساری جھوٹی خبریں ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنا دامن بچا کے اپنی تردید کر کے یو ٹرن لے کے پتلی گلی سے نکل گیا. اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی نے آج صبح سپریم کورٹ سے بلے کی واپسی کی جو درخواست دی ہوئی تھی وہ واپس لے لی. پی ٹی آئی کے واپس لینے پر سپریم کورٹ نے درخواست خارج کر دی. اچھا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کا جو پی ٹی آئی سے بلا چھیننے کا فیصلہ تھا اس پہ سماعت ہو رہی تھی. تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کا بلا چھیننے کا جو ہے فیصلہ وہ معطل کر دیا. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلا واپس کرنے کا حکم دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو کہا کہ فوری طور پہ ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے کوئی بھی، تاکہ یہ بلے کے نشان پہ انتخاب لڑیں. اور ریمارک دے سپریم کورٹ کے یہ 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے نشان چھین لے. کوئی بھی سیاسی پارٹی بغیر نشان کے الیکشن نہیں لڑ سکتی. تو ہائی کورٹ نے واضح احکامات دیے ہیں کہ جی یہ جو ہے فوری طور پہ ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے پی ٹی آئی کو
اور بلے کا نشان بحال کیا جائے اور یہ کینڈیڈیٹس کو بلے کا نشان دیا جائے تاکہ وہ یہ بلے کے اوپر الیکشن میں حصہ لے سکیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کل چیلنج کرتے ہیں سپریم کورٹ میں یا کیا کرتے ہیں. ان کے وکیلوں کا کہنا ہے آج ان کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ جناب ہم کسی صورت میں بھی الیکشن کا میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. جو بیرسٹر گور علی ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کا اعلان جو ہے کل ہم کر دیں گے کہ کون ہمارے نمائندے ہوں گے. کیوں انہوں نے 20 34 ایک ایریا سے لوگوں کو نامینیشن پیپر بھروائے. تو ابھی یہ کل سلیکٹ کر کے یہ بتائیں گے کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. تو یہ بیرسٹر گور علی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کا جو ہے واضح طرح سے اعلان کیا جائے کہ نام کس کا ہے. انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک صحیح فیصلہ دیا ہے اور پی ٹی آئی کے جو حق چھینا جا رہا تھا بلے کا وہ واپس ہمیں مل گیا ہے. اب ہم بلے کے انتخابات میں اپنے بندے میدان میں اتاریں گے. الیکشن میں ہم کلین سویپ کریں گے. ہم سے کوئی بھی الیکشن میں نہیں جیت سکتا اور اگر فیئر الیکشن ہوئے تو ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے انشاءاللہ اکثریت کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر علی ظفر بھی پیچھے نہیں رہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو جو انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کو رد کرنے کیا تھا اس کے لیے کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو رد کرنے کا انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے کو رد کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کو. تو پی ٹی آئی کے ورکروں کو اب کھلا میدان مل گیا ہے. اب جو ہے آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی جو ہے اکثریت سے وہی الفاظ دہرائے جو گور علی نے کہا کہ اب ہمیں جو ہے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا, ہمیں کوئی بھی واپس نہیں کر سکتا. ہم انشاءاللہ بلے کے نشان پہ کامیاب ہو کے دکھائیں گے. اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ جنرل مشرف جو بعد ڈکٹیٹر جو سپریم کورٹ کے جج افتخار چودھری کو بھی جنہوں نے معزول کیا تھا, جنہوں نے بعد میں صدارتی حلف اٹھا کے صدر بھی بن گئے تھے اور وہ دبئی میں وفات بھی پا گئے, ان کو بھی کافی عرصہ ہو گیا. تو ان کے جو ہے سزا ایک کورٹ نے ان کو سزائے موت دی تھی جس کے لیے سپریم کورٹ میں اس کیس کو چیلنج کیا گیا تھا. تو آج سپریم کورٹ نے جو ہے پرویز مشرف کی سزائے موت کو جو ہے وہ برقرار رکھا اس فیصلے کو. عدالت کا کہنا ہے کہ متعدد بار کوشش کی کہ پرویز مشرف کے وارثین میں سے کوئی عدالت میں آ جائے لیکن کوئی بھی نہیں آئے تاکہ اس کیس کو ہم پرسو کر سکتے چلا سکتے. تو ان کے وکیل نے کہا کہ جناب ان کے جو اہل خانہ ہے وہ دبئی میں مقیم ہیں اور اس وجہ سے ان کے تو نہیں آ سکتے. جس پہ جج صاحب نے کہا کہ ورثہ کے بغیر کسی بھی وکیل کو صرف وکیل کو سننا یہ جاتی ہے, یہ نہیں کر سکتے ہم کہ مالک جو ہیں وارثین ہیں جو پرویز مشرف کے وہ نہ ہوں اور ہم اس کو کیس کو آگے چلائیں. تو یہ اس صورت میں ہم جو ہے یہ جو ہے سزا جو ان کو عدالت نے دی تھی ماتحت عدالت نے وہ سزا برقرار رکھتے ہیں. سندھ کا ایک علاقہ ہے کندکوٹ, یہاں مشہور ہے اغوا بالائے تاوان کے معاملے میں, ڈکیتیوں کے بارے میں, کچے میں وہاں پہ ڈاکو بھی رہتے ہیں. تو آج کندکوٹ الیکشن کمیشن کی آفس سے 4 ملازمین کی لاشیں برآمد ہوئیں. 4 ملازمین کی لاشیں برآمد ہوئیں. وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم تحقیقات کریں گے اور جیسے ہی کوئی اسباب معلوم ہوں گے تو ہم حقائق سامنے لائیں گے. لیکن یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ گیس لیک ہونے کی وجہ سے ان کی دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ تحقیقات دیکھیں کہ آیا یہ طبی موت ہے, گیس کی وجہ سے, دم گھٹنے کی وجہ سے ہے یا ان کو قتل کیا گیا ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن کے خلاف اس وقت زور شور سے مخالفت بھی کی جا رہی ہے. تو یہ چاروں لوور درجے کے کیا ہوں گے اسٹاف بیچارے جو پیون وغیرہ ہوں گے وہی آفس میں سوئے ہوئے ہوں گے یا گارڈ ہوں گے. تو ان چاروں کی لاشیں برآمد کر دی گئی ہیں لیکن ابھی تک واضح طور پہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ موت واقعی گیس کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی اور سبب ہے. اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ وہ پنجاب میں تو اپنے جلسے جلوس کر نہیں رہی ہے. وہاں پہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہو وہاں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے.
اپنا گھر چھوڑ کے سندھ پہ ان کی توجہ مرکوز ہے. یہاں پہ MQM سے انہوں نے پہلے ملاقات کی, اس کے بعد GDA سے ملاقات کی, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. تو یہ ملاقاتوں کے بعد بڑے اچھے بیانات دے رہے ہیں, بڑے یعنی کامیابی آ رہی ہے. ہمارے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی, اور انشاءاللہ ہم سندھ میں جو ہے پیپل پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے, اور پیپل پارٹی کو اکثر سے جیتنے نہیں دیں گے سندھ میں. تو ان سے یہ کوشش آج نہیں کر رہے ہیں مسلم لیگ نون والے, ایسی کوششیں 12 ہو چکی ہیں پاکستان پیپل پارٹی کو سندھ میں شکست دینے کے لیے. لیکن سندھ میں شکست دینا پیپل پارٹی کو بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ سندھ کی سیاست جو ہے وڈیرا شاہی, سیدوں کی, پیروں کی, مریدوں کی, یہ سلسلہ, ایک ایک سید کے لاکھوں مرید ہوتے ہیں. تو اس دفعہ بھی جو ہے آصف زرداری نے وہی لاجک استعمال کیے. تمام سیدوں کو جن کے مرید ہیں, ماننے والے زیادہ ہیں, وہ جس طرف اشارہ کریں گے اس طرف اشارہ ووٹ دیں گے. چاہے وہ خیرپور کے سید ہوں, قائم علی شاہ والے ہوں, چاہے وہ دادو کے مراد علی شاہ والے, عبداللہ شاہ والے سید ہوں, چاہے وہ سکر کے سید ہوں, خورشید شاہ والے, ان کی کبھی 2 3 ٹکٹیں دے دیں. تو یہ ان کو شکست دینا مسلم لیگ کے جو ہے خواب خیال ہی رہ جائے گا, کیونکہ سندھ میں ووٹ جو ہے شعور سے نہیں دیا جاتا ہے, اقربا پریری سے, خاندان سے, اور اپنے مریدوں کی مدد سے, اور اپنے ہاریوں ناریوں کی وجہ سے, اور پیسے کے بل بوتے پہ. تو پاکستان پیپل پارٹی کے لیے میں آپ کو پہلے خبر بتا دوں کہ سندھ میں پھر بھی پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی, کیونکہ پیپل پارٹی ناقابل تسخیر ہے سندھ میں. تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. تو جو میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی سندھ میں اکثریت سے جیتے گی. یہ تھا اب تک کے لیے. پھر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. جن دوستوں نے اب تک میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا, برائے مہربانی سبسکرائب بھی کریں, بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں. اجازت. پاکستان زندہ باد.